السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ سے جس ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ان معاملات سے ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہوتے تب نظر آتے ہیں جب ہمارے معاملات ان لوگوں کے ساتھ جن کے پیچھے کوئی پشت پناہی کے لیے نہیں ہوتا بگڑتے ہوئے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی چاہے کریں، ان کے تو ڈیفنس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بہت ساری خواتین شکایت کرتی ہیں کہ جو ان کے گھر کے مرد ہیں جب وہ نہیں ہوتے یا نہیں رہتے، یا وہ جن کے مرد باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، انہیں باقی لوگوں سے جس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ ایک بہت ہی کٹھن مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی جو بہت ہی میٹھے نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن پیچھے سے بہت تباہ کاریاں مچاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ گو کہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 204 ہے، اس میں ایک خاص قسم کے منافق کا ذکر ہے، اور آیہ نمبر 205 میں بھی۔ لیکن یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ون وے اور انادر وے کہ ایک یا دوسرے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی لیول پہ ہمارے معاشرے میں لوگوں میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں جنہیں ہمیں جڑ سے نکال کے پھینکنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، اگر آپ کے پاس قرآن کریم ساتھ پاس رکھا ہوا ہے اسے آپ لے لیں، سورہ البقرہ کھولیں، آیہ نمبر 204، یا پاز کر کے لے آئیں تاکہ ساتھ ساتھ میں پڑھتا رہوں، آپ دیکھتے رہیں۔ دیکھیں اللہ ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ یار آہا کیا بات کرتے ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی ظاہری حیات میں تم لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے بڑا، آپ دیکھیں نا کبھی کبھی یہ ایکٹرس اینڈ ایکٹریسز آ کے ایک مثال کے طور پہ ایک بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ، اور پھر چند سال کے بعد کچھ اور بات کرتے ہیں۔ سوال وہی ہوتا ہے، جواب بدل جاتا ہے۔ کہیں بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ابا، اوہو میرے ابا کے تو کیا کہنے، اکاؤنٹنٹ تھے، چند سال کے بعد میرے ابا تو اسٹنٹ ماسٹر تھے۔ بھئی تمہارے ابا اکاؤنٹنٹ تھے کہ اسٹنٹ ماسٹر تھے؟ تھوڑے دنوں کے بعد وہی ابا فوجی بن جاتے ہیں۔ بھئی تمہارے ابا اکاؤنٹنٹ تھے، فوجی تھے، اسٹنٹ ماسٹر، کیا تھے تمہارے ابا؟ تو یا تو ان کے ابا کوئی ایکٹر تھے جو ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک رول بدل لیتے تھے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح کے لوگ عام زندگی میں ملتے ہیں، باتیں او ہو ایسی کہ بس آپ کہیں کہ بس ہم فدا، لیکن وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بات پہ یقین کریں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے نا ایسا شخص، تو کوشش کیا کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلا دے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اور مویشیوں کو ہلاک کر دے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کیا، واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تفریقوں کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو لڑانے جھگڑانے کو پسند نہیں کرتا، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ پھر ایسا کرنے والے کو کیسے پسند کرے گا؟ اور جس کو اللہ پسند نہ کرے وہ فلاح پا سکتا ہے؟ آگے آ جائیں، آیہ نمبر 206، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، گناہوں کے کام چھوڑ دو، غلط روش پہ نہ چلو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو ضد اس کی مزید بڑھ جاتی ہے کہ اچھا اب یہ مجھے بتائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں نا جن کی اصلاح کی آپ کوشش کرتے ہیں تو ان کی ضد ان کے آڑے آگے آ جاتی ہے، اچھا اب تم بتاؤ گے ہمیں، تم بڑے عالم فاضل بن گئے ہو ہیں، ہمیں بتاؤ گے کہ علم کیا ہے؟ ہماری ساری زندگی علم پڑھاتے پڑھتے گزر گئی، استادی کرتے گزر گئی، بزنس کرتے گزر گئی، ایکٹنگ کرتے گزر گئی، ہر شعبے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جب آپ انہیں صحیح راستے کی طرف لے کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم بتاؤ گے ہمیں۔ تو ان کو جب کہا جاتا ہے کہ غلط کام چھوڑ دو، گناہ کے کام چھوڑ دو، برائی کے کام چھوڑ دو، تو یہ گناہوں پر اور ابھر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو گناہوں پر ابھرتے ہیں اور ضد پکڑتے ہوں تو فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کا پھر جہنم میں ٹھکانہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آ جائیں
آگے کی آیا ہے مبارکہ کی طرف، بڑی خوبصورت. اب بات ہو رہی ہے اچھے لوگوں کی. یہ برائی کی بات اس لیے کی کہ یہ برے لوگوں سے تو بچیں اور اپنے اندر کوئی برائی ہو تو اس کی نکالنے کی کوشش کریں. پھر اللہ فرماتا آیا 207 میں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، وہ اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی صبر، آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں مجھے صبر نہیں آتا، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا چاہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کسی جان پہ اتنا بوجھ ڈالا ہی نہیں جاتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. تم کیا بات کرتے ہو؟ اور ایک اور جگہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ نہیں جانتا کہ تمہاری کیپیسٹی کیا ہے؟ عجیب لوگ ہو تم. کوئی چھوٹی سی چیز بناتے ہو تمہیں اس کی کیپیسٹی اور اسکیلیبلٹی پتہ چل جاتی ہے. وہ جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں، ہر شے کا خالق و مالک ہے، اسے نہیں خبر کہ تمہیں کیا بنایا معاذ اللہ. الا یعلم من خلق. تو اس لیے کیا بات کرتے ہو کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا. یعنی یہ کمزوری تو ہماری ہے، اور ہم محنت کوشش کر کے، اور کیسے محنت کوشش کر کے؟ رب سے لو لگا کے، اس پہ بھروسہ کر کے، اور اس کے راستے میں کام کر کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ پھر ہر شے اس کی رضا کے آگے چھوٹی معلوم ہوتی ہے. تو اس لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھو کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی جانوں تک کے سودے کر دیتے ہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. اب اس آیہ مبارکہ میں آپ کو ایک صحابی رسول کی بات بتاتا چلوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکی دور کے صحابی ہیں حضرت صہیب ابن سنان. آپ ان کو صہیب الرومی کے نام سے جانتے ہیں. اچھا، صہیب الرومی انہیں کہتے کیوں تھے؟ شاید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہو. یہ رہنے والے تھے ایران کا ایک صوبہ تھا جو بارڈر کرتا تھا. ادھر ایران کی اس زمانے میں شاہ ایران کی حکومت ہوتی تھی، دی ایمپرر آف پرشیا، اور دوسری طرف دی ایمپرر آف بیزنٹین، یعنی ایسٹرن رومن ایمپائر. اس کی سرحدوں پر ایک صوبہ تھا، اس کے گورنر تھے، رائل فیملی تھی ان کی. عربی زبان بولتے تھے کیونکہ عراق وغیرہ کے علاقوں میں تو عربی بولی جاتی تھی. جنگ ہوئی بیزنٹین ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے درمیان. ان کا صوبہ سیک ہو گیا، وہ بیزنٹین ایمپائر نے لے لیا، اور یہ غلام ہو گئے. بچے تھے ابھی، غلام ہو گئے، اور غلام ہو کے بیزنٹین ایمپائر کے کسی صوبے میں چلے گئے. اچھا، ان کی رنگت جو ہے وہ بالکل پنکش وائٹش ان کی رنگت تھی. یعنی آپ سمجھے کہ کوئی یورپین ہو، آپ دیکھیں نا. اینڈ ہی واز ریڈ ہیئر، لال رنگ کے بال تھے ان کے. تو یعنی آپ ان کو دیکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ یہ شاید کوئی فارسی ہوں گے یا کوئی عرب ہوں گے. آپ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کوئی یورپین ہے. اچھا، پھر کمال یہ ہوا کہ جو بیزنٹین ایمپائر تھی اس میں دو زبانیں رائج تھی، لیٹن اینڈ اینشین گریک. یہ جس علاقے میں رہتے تھے وہاں اینشین گریک بولی جاتی تھی. تو اب ان کی عربی تو بھول گئے، اب گریک زبان ان کی زبان ہو گئی. مختصراً کسی طرح مکے آ گئے. اب جب مکے آئے اور مکے میں لال بال، پنک کلر کی سکن، بندہ جو ہے وہ یونانی زبان میں بات کرتا ہو، گریک بولتا ہو، تو اب اس کے اور آیا ہو روم سے، بیزنٹین امپائر، تو ان کا نام صہیب اور رومی پڑ گیا. وہ صہیب جو روم سے آیا ہے، اسلام لے آئے. جب وہ وقت آیا کہ مکے میں تبلیغ کا کام شروع ہوا، اسلام لے آئے. مختصراً بتا رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. اب یہ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو پیچھے سے کفار مکہ آ گئے. اب رائل فیملی کے بھی تھے، ایکسپوجر بھی تھا، اللہ نے ان کو اسباب بھی مہیا کیے. انہوں نے مکے میں مال بھی بہت جمع کر لیا، اور انہوں نے اپنا مال کیا کیا کہ ایک جگہ پہ دفن کر دیا کہ آؤں گا تو پھر کبھی نکال لوں گا، ابھی تو ہجرت کر کے جاؤ. اب جب جانے لگے تو قریش پیچھے پڑ گئے. قریش نے کہا کہ صہیب ہم تم کو تو نہیں جانے دیں گے. انہوں نے کہا وجہ؟ انہوں نے کہا دیکھو کہ تم آئے باہر سے، یو آر این امیگرنٹ، ہم نے تمہیں سیٹل کیا اپنے اندر، تم ہمارے اندر رہے، تم ہمارے اندر پھلے پھولے، تم نے بڑا مال کمایا، سارا کچھ ہوا نا تمہارا، تم تو اچھے بھلے ہو گئے، اور اب تم سارا کچھ ہم سے فائدہ لے کے اب جا رہے ہو. تو اب صہیب نے کیا کیا کہ اپنے ترکش تھا نا جس میں آپ تیر رکھتے ہیں، وہ نکالا، اپنی کمان نکالی، کہا واللہ خدا کی قسم یہ سارا کے سارا ترکش تم پہ خالی کر دوں گا، ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا.
لیکن مجھے جانے دو، تم مجھے مدینے جانے سے نہیں روک سکتے۔ ہاں ایک بات تمہیں بتاتا چلوں، اگر تمہاری انٹرسٹ میرے مال میں ہے تو میں نے اپنا مال مکے میں فلاں جگہ دفن کیا ہے، وہاں سے جا کے نکال لو، تمہیں میرا مال مل جائے گا، میرا راستہ چھوڑو، مجھے مدینے جانے دو۔ تو اپنا ساری زندگی کی جمع پونجی ان کو دے کے آپ مدینے چلے آئے۔ جب مدینے آئے، آسان نہیں ہوتا یہ جو کہنا آسان ہے، کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہے نا اللہ کی راہ میں جو نکل جاتے ہیں نا اپنی جانوں کے سودے کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تو اب جب مدینے آتے ہیں تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ ساری بات بتاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اسی واقعے کو مختصراً جو ہے وہ ابن عساکر نے بھی تاریخ ابن عساکر میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال بات سے بات نکلی تو میں آپ کے سر کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ایسے لوگ ہیں۔ تو پھر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہماری زندگیوں میں جب چھٹکے آتے ہیں نا تو ہم بس بلک اٹھتے ہیں کہ بس دیٹس اٹ۔ طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہو حضرت صہیب الرومی والا، ٹھیک ہے یہ سارا مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوں، تمہیں چاہیے تم لے لو، اللہ اور دے دے گا۔ بھائی اللہ دینے والا ہے نا، تم سے نہ تم نے دیا ہے نہ تمہارے لینے سے کم ہو جائے گا۔ جس رب کے راستے میں نکلا ہوں وہ نواز دے گا۔ اور اگر یہاں دنیا میں مال نہ بھی ملا تو ہو کیئرز، آخرت میں مل جائے گا۔ اور والآخرت خیر و ابقا، اور آخر خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ اب اگلی آیہ میں اللہ فرماتا ہے، اب دیکھیں ابھی تک اللہ نے کیا فرمایا کہ لوگوں میں سے، پہلے بھی فرمایا لوگوں میں سے، ابھی بھی فرمایا لوگوں میں سے، اب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نا، اب بات تم سن لو، اب بات تمہارے پتے کی ہے۔ اب ایمان والوں کی بات ہو گئی نا کہ اللہ بڑا مہربان ہے، تو آؤ اب ایمان والوں سنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی چالوں میں نہ پھنسو۔ یہ جو ہم اکثر اگر مگر کے سوال لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے غم کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا۔ جوانی کے الگ غم ہیں، بڑھاپے کے الگ غم ہیں، اور ادھیڑ عمر کے الگ غم ہیں۔ وہ لڑکی سے شادی نہیں ہوئی، ساری زندگی لڑکی روتی رہتی ہے، فلاں لڑکے سے شادی نہیں ہوئی۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعضی چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں، ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شیطان اکساتا رہتا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ فرماتا ہے شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ شک و شبہات ڈالتا ہے، کویسچنیبل بنا دیتا ہے تمہاری لائف کو۔ تم پاسٹ کی چیزوں کے اوپر کویسچن کرنے لگتے ہو کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے حق میں وہ چیزیں ہو جاتی تو تم چاہتے ہو تو تمہارے اچھے نتیجے نکلتے، اس کی کیا گارنٹی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، کھانسی مجھے ہے زیادہ بیماری کی وجہ سے، تو اینی وے انہ لکم عدو مبین، اور دیکھو شیطان جو ہے نا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں شیطان کے ہتھ کنڈے ایسے ہیں کہ ان سے وہ کہا نا اس نے جب دربار سے نکال دیا گیا کہ اے میرے رب، رب اللہ کو رب مانتا ہے، اور یہاں لوگوں کو آگے کیا پٹی پڑھاتا ہے، کوئی خدا نہیں ہے، دھیریہ بن جاؤ، جو مرضی چاہے بن جاؤ، خدا کو نہ مانو، مانتے ہو تو اس کے ساتھ کوئی دیوی دیوتا بھی لگا دو کہ شرک میں پڑ جاؤ، تو ہم پرستیوں میں پڑ جاؤ، ادھر ادھر سجدے کرتے پھرو، یہ سارا کچھ خرافات میں پڑے رہو اور اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اچھا ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، اچھی بات ہے، چلو ساتھ کوئی نیا نبی بھی لگا دیا، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اچھی بات ہے، انبیاء کا انکار کروا دیا۔ اللہ کی عبادت کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، اچھی بات ہے، اچھا ایسا کرو سارے جتنے مذاہب ہیں نا سب کے پیشواؤں کو مانو، رام کو بھی مانو، عیسیٰ کو بھی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، مطلب موسیٰ کو بھی مانو، بدھا کو بھی مانو، سب کو مانو، بھائی فیت سب مانتے، سب کو مانتے۔ تو یہ خطوات الشیطان ہے، پٹکاتا رہتا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میں کبھی دائیں سے حملہ کروں گا، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا نا، پیچھے خبر نہیں ہوتی نا، جب حملہ کرتا ہے کوئی پیچھے سے عقب سے نہیں خبر ہوتی، ایک دم سے اچانک سے حملہ آتا ہے، بندے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔
اور کبھی سامنے سے وار کروں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سامنے سے وار کروں گا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وار کروں گا, یعنی اتنا اسے بے بس کر دوں گا کہ جب میں اس کے سامنے آ کے بھی وار کر رہا ہوں گا نا, تب بھی یہ میری بات مانے گا اور یہی سمجھے گا کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں. پیچھے سے تو غفلت میں وار ہوگا نا, دائیں سے آؤں گا تو بھی غفلت میں ہوگا کہ پارشلی غفلت میں ہوگا, بائیں سے آؤں گا تو پارشلی غفلت میں ہوگا, سامنے سے آؤں گا تو پھر غفلت کیسی. اتنا کمزور اور نکٹھو کر دوں گا اس کو کہ پھر مجھے نہیں کر سکے گا. اللہ محفوظ رکھے, آمین. کہ ہم اتنے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم اتنے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خبر ہوتی ہے گناہ کر رہا ہے, چلو گناہ تو کر گزرنا, اب برداشت نہیں ہوتا, گناہ تو کر لو. اللہ اکبر. نفس کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو. پہلی آیت مبارکہ اس سے پہلی کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو اپنی نفس کی خواہشات کے لیے بیچ دیتے ہیں. تو اس لیے خطوات الشیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو حربے ہیں نا, اس کی جو چالیں ہیں, اس سے خبردار رہو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا صرف دشمن ہی نہیں ہے, مبین کھلا ہوا دشمن ہے. سامنے سے آتا ہے دشمن, جاؤ کھاڑ لو, کیا کھاڑ سکتے ہو. یاد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب کفار مکہ بیٹھے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم کیا کریں. لوگ تو ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں, پہلے 2 دفعہ حبشے جا چکے ہیں, اب مدینہ جا رہے ہیں, مکہ خالی ہو رہا ہے. اس مہم کو کیسے روکیں, اب تو مدینہ کی تک بھی بات پہنچ گئی ہے, شہر مدینہ میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا کریں. تو اس وقت یہ ملعون ابلیس شیخ النجدی کے روپ میں آیا. جواب کوئی نہ دیتا تھا, صلاح کوئی نہ دیتا تھا, پر ری ڈائریکٹ کرتا رہتا تھا. انہوں نے کہا بیٹھے ہوئے کہ اچھا تم شیخ النجدی کو شیخ معلوم ہوتے ہو, معتبر آدمی لگتے ہو, مدبر آدمی لگتے ہو, تم بھی آ جاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ. آگے بیٹھ گیا. اب یہ بات کرنا شروع کیا انہوں نے. سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے دار الندوہ میں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کرتے ہیں ہم انہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو اب یہ کہتا ہے اچھا یہ تو کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ تم انہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دو. ابلیس کہتا ہے. انہوں نے کہا کیوں بھئی, جیل میں ڈالنے میں کیا مذائقہ ہے. انہوں نے کہا جیل میں ڈالو گے تو پھر ادھر ادھر کے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ تم پہ حملہ نہیں کریں گے, وہ انہیں جیل سے چھڑا کے نہیں لے جائیں گے, اور پھر تمہارا جو حال کریں گے وہ مار مار کے, مکہ بچے گا تمہارے پاس. وہ کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک نے کہا کہ بھئی اچھا ایسے کرتے ہیں. بڑی تفصیل سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ ڈسکس کر چکے ہیں, اختصاراً بتا رہا ہوں. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں پھر انہیں جلا وطن کر دیتے ہیں, معاملہ ہی ختم. اس نے کہا اچھا یہ تو پہلے سے بھی بری بات ہو گئی. انہوں نے کہا وہ کیوں. اس نے کہا دیکھو وہ جلا وطن کر دیے گئے تو باہر جا کر اپنی قوت اور جمعیت اچھی نہیں بنا لیں گے, انہیں اور موقع نہیں مل جائے گا کہ سارے عرب میں اپنا دین پھیلائیں, اور پھر واقف قوت اور جمعیت بن کر تمہارے پہ حملہ کریں اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں. انہوں نے کہا پھر اب ہم کیا کریں. اب کہتا کچھ نہیں ہے, چپ کر کے بیٹھا ہے. تو اس کے بعد کسی ان میں سے شاید ابو جہل نے کہا, اس نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں. اس نے کہا, اب ابلیس نے کہا کہ ہاں یہ ہوئی نا بات. اب وہ انسان کو ڈائریکٹ کرتا رہتا ہے, حتمی فیصلے نہیں سناتا. اس نے کہا ہاں یہ ہوئی نا بات. اب قریش پریشان ہوئے کہ بھائی حملہ کریں تو کیسے کرے کون, جو کرے گا وہ مرے گا, کیونکہ قصاص ہوگا نا, خون کے بدلے خون. تو اب انہوں نے یہ طے کیا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کئی لوگ مل کے ایک ساتھ حملہ کریں گے, کس کی تلوار سے قتل ہوئے کیا خبر پڑے گی. یہ تو نہیں خبر ہو سکتی نا کہ کس کی تلوار سے فوت ہوئے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اب اتنے سارے لوگوں کو تو ایک آدمی کے بدلے مار نہیں سکتے, ہم دیت دے دیں گے, بات ختم. ہم اتنے قبائل ہیں, دیت کا پیسہ آرام سے جمع کر لیں گے. اب وہ مطمئن ہوا ابلیس اور وہاں سے چلتا بنا. تو اب وہ کفار مکہ اس چال میں لگ گئے. اچھا بدر کا وقت آیا, بدر کے لیے نکلے. تو اب ابو جہل پریشان ہوا کہ اگر ہم بدر کے لیے نکل گئے تو پیچھے کہیں ایسا نہ ہونا کہ وہ قبائل جن سے ہماری بنتی نہیں ہے, کفار مکہ کی اب ہر کافر قبیلے سے دوڑی بنتی تھی, وہ دیکھیں کہ مکہ تو خالی ہو گیا, 1000 لڑکا نکل گیا ہے, تو حملہ کریں, پیچھے بات ختم سارا. تو جس قبیلے سے ان کی لڑائی تھی اس میں ایک سردار تھا سراقہ ابن مالک. تو سراقہ ابن مالک کے روپ میں شیطان آ گیا, ابلیس. تو کہنے لگا ابو جہل کیا بات ہے, تم سارے کہیں جا رہے. انہوں نے کہا ہم جا رہے تھے پھر اب نہیں جاتے, اب سوچ رہے ہیں واپس چلیں. تو کیا ہوا کیا. انہوں نے کہا دیکھو, ابو جہل نے کہا ہم نکل گئے اور پیچھے تم نے حملہ کر دیا, ہماری تمہاری تو بنتی نہیں.
اور تم نے مکہ ہم سے ٹیک اوور کر لیا. اس نے کہا دیکھو ابو جہل، تم جس کام کے لیے جا رہے ہو نا، تمہارا اور ہمارا سانجھا مقصد ہے، سیم ہے معاملہ. اچھا سراقہ بن مالک جو ہے، آپ کو یاد ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں 100 اونٹ کے لیے گیا تھا، لیکن سراقہ بن مالک حضور سے امان لکھوا کے لے آیا تھا. تو اس کو پھر تفصیل سے آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، آپ جانتے بھی ہوں گے، اس میں اس لیے نہیں جاتا. اب یہ اس واقعے کے 2 سال کے بعد بدر کی بات ہو رہی ہے. تو اب سراقہ کی صورت میں آ کے کہتا ہے ہمارا تمہارا تو ٹارگٹ ایک ہی ہے، تو میں تم پہ حملہ کیوں کروں گا جب سیم ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے. تو ابو جہل نے کہا میں کیسے مانوں؟ اس نے کہا میں گارنٹی دے رہا ہوں بھائی، میں ساتھ چلتا ہوں تمہارے، اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہے تو ساتھ مجھے لے چلو، میں بھی صف میں کھڑا ہوں گا اور میں بھی مسلمانوں سے لڑوں گا اور تمہاری ایشورنس بھی ہو جائے گی. تو اب ایسا وقت بھی آ گیا کہ اس نے ایشورنس کے لیے خود کو کسی ایسے شخص کی صورت میں پیش کر دیا، اور جب میدان جنگ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر رہے ہیں اپنے گھوڑے پہ، فرشتے اتر رہے ہیں. تو اب ہاتھ چھڑا کے بھاگا ابلیس جو سراقہ بن مالک بنا ہوا تھا. تو ابو جہل کا جو ہاف بردر تھا اس کے ساتھ یہ کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا سراقہ الہین تم کدھر جاتے ہو؟ اس نے کہا انی ارام مالا ترون، میں جو دیکھتا ہوں تمہیں نہیں نظر آتا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ تو بڑا شدید عقاب دے گا بھائی، بھاگتا ہوں میں یہاں سے. تو انہوں نے کہا بھائی تم تو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، تم کدھر؟ اس نے پش کیا ابو جہل کے بھائی کو، زمین پہ گرایا اور بھاگا وہاں سے، ادھر پہاڑ پہ چڑھا اور غائب. تو یہ خطوات شیطان ہیں، کیونکہ وہ پہلے کیا بھول کے لے کے آیا تھا ابو جہل کو، دیکھو تمہارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، من الناس لوگوں میں سے وہ انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا کوئی کچھ بگاڑ لے جب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو اب جب آیا وقت تو بھاگ گیا. قیامت کے دن بھی یہی کرے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں نے کیا کیا؟ میں نے تو راستہ دکھایا، راستے پہ زبردستی چلوایا تو نہیں. ہاں راستہ دکھانے کی سزا ہو تو اور بات ہے، لیکن راستہ چلانے کی سزا ہوتی ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی محفوظ رکھے، آمین. تو بہرحال امید کرتا ہوں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لے لیا ہوگا میں نے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.